اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91 فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورے کرو اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اذا عاہدتم، جب تم اس سے عہد باندھ دو۔ اسی حصے کو ذرا ہم دیکھ لیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بہت بڑا وعدہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے حکموں کو وہ پورا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اب اس سے پچھلی آیت میں اگر دیکھیں تو بے شمار اللہ نے جو بھی ڈائریکشنز دی ہیں، ہدایات دی ہیں، احکامات دی ہیں، ان میں سے یہ بڑی مشہور آیت ہے جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں 3 حکم ہیں اور 3 نواہی کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و احسان کا اور قرابت داروں سے تعلق بنانے کا، ان کی مدد کرنے کا، وینہا، اور وہ منع کرتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور نافرمانی سے، والبغی، اور زیادتی سے، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑنے والے ہو جاؤ۔ اس کی نصیحت ہمارے اپنے ہی بھلے کو ہے۔ تو یہ احکامات ہیں جو ہم نے، یعنی جو حکم دیا گیا ہے صلہ رحمی کا، عدل و انصاف کا، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، آپ کی سنت مطہرہ کے مطابق انسان زندگی بسر کرے گا۔ اور جن چیزوں سے رکنا ہے ان میں بڑی بڑی بے حیائی کی باتیں ہیں، اور منکر وہ جو انسان کی طبیعت کو ناگوار گزرے، کوئی بھی برائی، ظاہر ہے بری چیز انسان کو بری لگتی ہے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اسے بری لگتی ہے، تو اس سے بچا بھی جائے۔ والبغی، اور ظلم زیادتی سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کے اوپر زیادتی کرنے سے وہ باز رہے۔ اور یہ ساری نصیحتیں اللہ کی ہمارے ہی بھلے کو ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے عہد ہیں جنہیں ہم نے پورا کرنا ہے، جبکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور عہد باندھا ہے اللہ سے کہ ہم تیری بندگی میں تجھے معبود مان کر تیری ہی بندگی کریں گے۔ دوسرے حصے پہ آ جائیے، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو پکا کرنے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب کہ تحقیق تم بنا چکے ہو اللہ کو اپنے اوپر ضامن، گواہ، کفیل منا گواہ۔ اس ضمن میں وہ وعدے آئیں گے جو ایک انسان دوسرے سے کرتا ہے، یا انسانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے کرتا ہے۔ یہ ان وعدوں کی بات ہے انسان کے اپنے معاملات، یعنی پہلا حصہ جو ہے وہ عبادات سے متعلق تھا، اور یہ معاملات سے متعلق ہے۔ کل کے درس میں یعنی لیسن نمبر 46 میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی منصوبہ بنانا ہو، پلان کرنا ہو، کوئی آپ کا پختہ ارادہ ہو کام کرنے کا، تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور شامل کر لیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ یہ اس کو غیر سنجیدہ نہ لیا جائے کہ آپ وعدہ کرتے ہوئے کہہ دیں انشاءاللہ اور پھر اس کو نبھائیں نہ۔ تو یہ دراصل اس طرف ڈائریکشن ہے کہ انسانوں کا عام طور پہ رویہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے کو وہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں
سمجھتے جب کہ وہ اللہ کو ضامن بنا رہے ہیں اپنے اس وعدے پہ، گواہ ٹھہرا رہے ہیں، تو اس کے بعد کہ اللہ کی ضمانت دے دی جائے کسی کو اور پھر اس کو یا تو بھرپور کوشش کر کے پھر پورا کیا جائے، یا دوسرا اس کا رخ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو وعدہ کرنے کی بجائے معذرت کا جو رویہ ہے وہ اپنایا جائے، معذرت کر لی جائے کہ یا اس کو کہتے ہیں ٹینٹیو کمٹمنٹ کر لی جائے کہ اگر ہو سکا تو بن پایا تو میں آ جاؤں گا۔ انشاءاللہ کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں ضرور آؤں گا، میرا اور کوئی پروگرام ہے ہی نہیں، یا میں آپ کی مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں، اور انشاءاللہ سے اس کو موقع کیا ہے کہ میں اللہ سے بھی مدد چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ تو اتنا پختہ وعدہ کرنے کے بعد پھر اس کو سیریس نہ لینا، یہ محتاط رویہ نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی کرنے سے پہلے اس کا ارادہ ہے، اس کی نیت ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور پھر جب وہ پرفارم کرے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ توفیق عطا رکھے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں اس سے کیے ہوئے وعدے بھی اور جو مخلوق سے کیے ہوئے وعدے وہ بھی دراصل اسی کے نام پہ ہیں، کسی کی خیر خواہی چاہنا وہ بھی اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اس کو ہم پورا کریں، اس کو سنجیدہ لیں، کسی کوتاہی سے بے احتیاطی سے ہمیں وہ محفوظ رکھے، سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔